اچھا مفتی صاحب، زکوٰۃ ایک اہم معاملہ ہے، ہر انسان ہر مسلمان پہ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، ایسا ہی ہے جی؟ نہیں جناب، ہر مسلمان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک لمٹ ہے، شریعت نے جی، رکھی ہے۔ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ جی اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں۔ صاحب استطاعت وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا صحیح 52 تولے چاندی جی یا اسی کی قیمت کے برابر پراپرٹی موجود ہے، جو حاجت اصلیہ سے یعنی کھانے پینے، رہائش، علاج معالجہ، جو زندگی کی ضروریات بالکل۔ ہیں، اس کے علاوہ اس کی قیمت پراپرٹی کی 7.5 تولے سونا کو پہنچتی ہے یا 52 تولے چاندی کی پہنچتی ہے، اچھا تو اس صورت میں سال گزرنے کے بعد جی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا، متصل ہی زکوٰۃ کا بھی رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی اب اس صورت میں زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہوگی جس کے پاس اتنی مالیت موجود ہو۔ جی اگر اتنی مالیت موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جی مفتی صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا کہ سال کا حساب ہوتا ہے، تو زکوٰۃ میں سال کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ یہ جس بندے کے پاس موجود ہوتی ہے جی رقم یا پراپرٹی موجود ہوتی ہے، جی تو یہ زیادہ تر جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں وہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کا دورانیہ جو ہے، جی یہ اس کا دورانیہ دیکھا جائے گا کہ یہ پورا سال گزر جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں اگر کسی بندے کے پاس مالیت تو اتنی موجود ہے لیکن اس پر قرض اتنا چڑھ گیا جی کہ وہ اس کی مالیت کو گھیر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی۔ اچھا یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا، جس طرح دکاندار ہیں، دکاندار آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف 10 روپے یا 20 روپے صدقہ کر دیں گے تو ہمارا صدقہ نکل جائے گا، تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ جی باقاعدہ اس کے اوپر بھی شریعت نے گفتگو فرمائی ہے کہ جو بندہ پراپرٹی کے علاوہ ویسے کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے اور اس کی دکان کی مٹیریل کی جو مالیت ہے جی جی وہ اگر 7.5 تولے سونا کو پہنچتی ہے یا 52 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، جی تو اس صورت میں جو دکاندار ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اسے پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور مفتی صاحب، کیا ہم قرض کی جو رقم ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کی مد میں چھوڑ سکتے ہیں؟ قرض کی رقم ہے جی وہ زکوٰۃ کے طور پر نہیں ادا کی جا سکتی۔ قرض ایک قرض ہی ہے، جی اس کے اوپر جس کے اوپر قرض ہو یا جو بندہ فقیر ہو جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہیں ہے، یا اس کی قیمت کے برابر پراپرٹی یا کاروبار جی جی یا اور کوئی معاشی ذرائع نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ قرض کی پیسوں کو زکوٰۃ کی مد میں لگانا، جی جی تو یہ ہاں اس بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس نے پیسے لے لیے قرض کے طور پر، تو اس کے پہلے کوئی سال گزرا جس پر زکوٰۃ فرض تھی تو اس نے فرض نہیں ادا کیا، تو وہ قرض لے کر زکوٰۃ تو دے سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو وہ قرض لے کے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس تو فرضیت ادا ہی نہیں کی، فرضیت اس پر تھی ہی نہیں، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور یہ پیسہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور ہم لوگوں نے اکثر گھروں میں نا پالتو جانور بھی رکھے ہوتے ہیں، اور جو گائے بھینس بکریاں وغیرہ، کیا ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے؟ جناب آپ کا جو سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اور خصوصاً جانوروں کے حوالے، جی بالکل۔ جو گھریلو جانور پالے جاتے ہیں یا جو فارموں میں رکھ کے جو گھر کے اندر انہیں چارہ پانی دیا جاتا ہے، جی تو ان پر زکوٰۃ، ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ان جانوروں پر اور یقین ہوتی جانوروں ہے، پر ہوتی ہے جی۔ یہ زکوٰۃ ان جانوروں پر فرض کی جاتی ہے جو پورا سال چراگاہوں میں چرتے ہیں، جی ان پر شرعی طور پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر ان کا باقاعدہ ایک حساب علماء نے بیان کیا جی کہ اگر بکریاں ہیں تو بکریوں میں سے 21ویں بکری جو ہے وہ اللہ کے نام پہ سال کے بعد جی جو ہے وہ نکالی جائے نکالی گی۔ جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ چراگاہ میں
سارا سال چرے. سارا اگر سال کوئی چرے. جانور قلعے پر باندھ کر جسے جی چارہ دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، خوراک دی جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض وہ نہیں ہوتی. جانور میں سے زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی. صحیح ہو گیا. اور مفتی صاحب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ اصل کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں یہ تو شرعی طور پر؟ آپ کا سوال کہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، تو اب اس کے دیکھا جائے گا کہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہو جو پہلے میں نے ذکر کیا، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، جی بالکل. تو اب اس کو ہم اس کا جو نرخ ہے، جو قیمت ہے، وہ بازار سے لگوائیں گے کہ سونے کی کتنی قیمت ہے جی اور چاندی کی کتنی قیمت ہے. تو اس لحاظ سے جو مالیت نکلے گی، اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی 40واں حصہ وہ نکالا جائے گا. اس کا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے صحیح. زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی اس پر کی قیاس دوسری کرتے کہہ ہوئے، سکتے ہیں کہ 2.5%. جی ہاں 2.5%، اسی پر قیاس کرتے ہوئے جتنی مالیت ہوگی آگے، جی اس میں سے زکوٰۃ کو منہا کیا جائے گا، یعنی نکالا جائے گا. جی